نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالی رامپور کو تا قیام قیامت آباد رکھے اور وہاں کے ساکنین اور ان کی نسلوں کو اپنی رحمت کا مورد خاص بنائے اور اپنی صفت علم سے ایک حظ وافر ان کا نصیب فرمائے۔ اس بستی کا تذکرہ جو آتا ہے تو دل کے پھول اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور پہروں اس رامپور میں کھو جاتے ہیں جو 19ویں صدی کے آخر پہ اور 20ویں صدی کے آغاز میں تھا، اور رامپور کے اہل علم اور اہل تصوف اور سادات رامپور کا تذکرہ کرتے ہوئے زبان نہیں تھکتی اور ان اولیاء کرام رحمہم اللہ کی یاد آتی ہے جنہوں نے رامپور کی زمین پہ ہمیشہ کے لیے ولایت الہی کے آثار کو رقم فرمایا۔ اور رامپور سے جو واسطے ہمارے ہاں ایک بہت مشہور اور بزرگ ہستی جو اسلام آباد میں ان کا رقبہ آ گیا وہ گولڑا شریف کی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اگرچہ رامپور سے کوئی براہ راست تعلق تو نہیں تھا، لیکن سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی آخری اتنی بڑی شخصیت سے رامپور کے حضرات نے مستفید ہونے کی ٹھانی۔ دیوبند کے علماء ایک الگ تھے، دوسرا مکتبہ فکر مولانا احمد رضا خان صاحب کا تھا، اور تیسرا مکتبہ فکر جسے مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور لوگ اپنی کم علمی سے انہیں بریلوی علماء میں شمار کرتے تھے اور کرتے ہیں، وہ ان صوفیہ کا سلسلہ ہے جو تکفیر اور ایمان کی شہادت اس ساری بحث سے بلند ہو کر اللہ کی معرفت کا سبق لوگوں کو پڑھاتے رہے اور خدا کی محبت کے جام پلاتے رہے۔ اس لیے آپ اس کی بہت سی مثالیں دیکھیں گے، اور ان میں سے ایک بہت واضح مثال کا تذکرہ کرتے ہیں، اگرچہ متعدد مثالیں موجود ہیں۔ آپ اگر فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیں تو مولانا احمد رضا خان صاحب متعدد مرتبہ علماء دیوبند کی تکفیر کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ برملا انہیں کافر ہی قرار دیتے ہیں، اور کفر میں بھی دیوبند کے لوگ اتنے شدید ہو گئے ہیں ان کے نزدیک کہ ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اور مولانا نے اپنے فتاویٰ میں صاف لکھا ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے مرتد اور کافر ہیں کہ کوئی انسان تو کیا ہے، ان کا نکاح حیوان سے بھی نہیں ہو سکتا۔
اس طرح کا جملہ حضرت نے لکھا ہے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب مکمل طور پہ دیوبندیوں کی تکفیر کا قائل تھے۔ دیوبند کے علماء نے اس کے جواب میں مولانا احمد رضا خان صاحب کی تکفیر نہیں کی۔ لزوم کفر اور چیز ہے اور التزام کفر اور چیز ہے، ان دونوں چیزوں میں علمی اصطلاحات ہیں اور فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب اس ساری کشمکش میں دیکھیں تو 1920-21 میں بلکہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا انتقال ہوا، اور ان کی پیدائش 1857 کی جنگ آزادی کے قریب تھی۔ تو یہ پورا عرصہ مولانا نے گزارا، اس میں تکفیر کا بازار خوب گرم رہا، بہت سے لوگوں نے ان کی حمایت اور مخالفت دونوں میں کتابیں لکھی گئیں۔ اب ایک طبقہ دیوبند کے علماء کا، دوسرا طبقہ بریلی سے مولانا احمد رضا خان صاحب کا، ایک تیسرا طبقہ جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ صوفیہ تھے، اور اس زمانے میں جو اولیاء کرام بہت بڑے درجے پر فائز تھے، ان میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ برکتہ تھے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو گولڑا شریف میں اب ان کی گدی قائم ہے، اور اللہ نے بڑا مقام علم میں اور تصوف میں انہیں عنایت فرمایا تھا۔ ہم جیسے نالائق اس قابل بھی نہیں ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کرے، کہ ان کی شان اور ان کے رفعت تھی، وہ وہی جانتے ہیں جو ان کے درجے کے یا ان سے بڑے لوگ تھے، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ لیکن جو طاعون 20ویں صدی کے آغاز میں پھیلا تھا، اس صدی میں 1905 میں 1323 ہجری میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے انتقال فرمایا، اور اس وقت تک یہ جو دوسرا طبقہ تھا بریلوی، اور وہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب کے پیروکار، وہ متعدد مرتبہ ان کی تکفیر کر چکے تھے۔ اور تیسرا طبقہ جو صوفیاء کرام تھے رحمہم اللہ، اور ان میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف میں بانی، اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے آخری اتنے عظیم انسان، انہوں نے بھی طاعون کے بارے میں 1907 میں ایک رسالہ لکھا۔ علمی طور پہ اس وقت جو دیوبند کے علماء تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علمی اعتبار سے ان کے بعض دلائل کے برعکس بات کی۔ کوئی بات نہیں، ہوتا آیا ہے خود دیوبند کے علماء میں اور ہر جگہ، اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اہل علم سنجیدگی کے ساتھ مختلف مسائل پر بات کریں اور اپنی آراء رکھیں۔ کون منع کرتا ہے، جب کہ وہ ہم پلہ بھی ہوں علم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلائل کے مقابلے میں دوسری طرف کے دلائل کو بھی وزن دیتے ہوں اور مسلط نہ کرتے۔ چنانچہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دلائل کو مسلط نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے طاعون کے باب میں اس وقت جو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ وغیرہ کے فتاویٰ تھے، ان سے اختلاف فرمایا۔ ہمیں اس سے بھی کوئی بحث نہیں، ظاہر ہے کہ آپ کیوں ان چیزوں کو پڑھیں گے کہ مزاج پڑھنے کا نہیں، اور پاکستانی قوم مجموعی اعتبار سے علم مخالف قوم تیار ہوئی ہے، جنہیں کوئی رغبت، کوئی مناسبت گہرے علوم سے نہیں ہے۔ ان کے نزدیک صرف وہ علم جو پیسے دے، اور وہ بھی
جب تک بچہ اس علم میں پیسے کمانے کے قابل نہ ہو جائے، اس وقت تک جب وہ بچہ پیسے کمانے لگے تو خود اسے اپنی فیلڈ کے علم سے بھی کوئی مناسبت نہ رہے تو ٹھیک ہے۔ اس ماتم کو کیا کرنا ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعاون کے رد میں جو ادلہ تھے ایک رسالہ تحریر فرمایا، اور غالباً یہ 1907 ہی کی بات ہے۔ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم حق رقم نے جب لکھا، جب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ کا تذکرہ آیا، جنہیں بریلوی حضرات بالکل پکا کافر اور جہنمی اور مرتد اور ہر چیز کہہ چکے تھے، حضرت نے لکھا مولانا رشید احمد گنگوہی مقتدائے زماں، یعنی زمانہ جن کی پیروی کرتا ہے۔ اور پھر لکھا اس کے ساتھ دوسری چیز بھی کہ عمّ فیض، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، ان سے جو لوگ مرید ہوئے ہیں اور جو ہندوستان میں لوگ ہیں، اللہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض، ان کی معرفت، اللہ کے ساتھ تعلق سب کے لیے عام فرمائے۔ حضرت نے یہ دو جملے لکھ کے، مقتدائے زماں ایک اور عمّ فیض، یہ دو چیزیں لکھ کے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا بھی تسلیم کیا، اور معرفت میں بہت بڑے ائمہ کے ساتھ یہ القاب لکھے جاتے ہیں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ صوفیہ کا جو سلسلہ تھا اسے نہیں بھلانا چاہیے۔ یہ کبھی بھی علماء دیوبند کی تکفیر میں ایسے نہیں پڑھے، اور یہ لکھنا از گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مقتدائے زمان اور عمّ فیضہ، یہ بہت بڑی سند ہے کہ انہوں نے بھی حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کی سیادت اور ان کی معرفت الہیہ اور ان کے سلسلے کے شروع اور فروغ کی دعا حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اس لیے رامپور کا تعلق بنتا ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ علی گڑھ میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی مفتی لطف اللہ صاحب کی، اور مفتی لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمال کے صاحب علم تھے۔ شبلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑے بڑے لوگ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مفتی لطف اللہ صاحب، حضرت مفتی لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ذوق کے لوگ باقی نہیں ہیں، مگر حضرت مفتی لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ بات شروع کریں تو صبح شام میں تبدیل ہو جائے، اور شام کو اگر شروع کریں تو صبح میں تبدیل ہو جائے۔ وہ اتنی بڑی ہستی اور شخصیت تھی، علی گڑھ والوں کو تو کیا قدر ہوتی۔ ان کے اپنے جو شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد تھے، ان کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز زیادہ نہیں پائی گئی کہ حضرت مفتی لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اجاگر کرتے۔ شبلی نعمانی کا یہ حال تھا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت الاستاذ شبلی نعمانی جب حاضر ہوتے تھے حضرت کی خدمت میں مفتی صاحب کی، تو یہ احساس کیے بغیر کہ میرے سارے شاگرد بہت سے میرے ساتھ ہیں، تو بلا تکلف بیٹھ جاتے تھے اور حضرت مفتی لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں دبانے لگتے۔ مفتی لطف اللہ صاحب سے ہی نہیں، حضرت مفتی لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا۔ یہاں پہنچ کر شبلی نعمانی اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد بن جاتے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ
حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ سے پڑھتے رہے، اور جب تکمیل ہو گئی پڑھائی کی اور جانے کا وقت آیا تو جس شام کو حضرت نے سامان سفر باندھا، اس سے اگلے دن صبح حاضری ہوئی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مولانا فضل حق رامپوری صاحب۔ یہ ہے رامپور کا اور گولڑا شریف کا تعلق۔ مولانا فضل حق رامپوری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو مولانا فضل حق رامپوری حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ اور تدین اور ان چیزوں کو سن کر بہت متاثر ہوئے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میں جناب والا سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے تحریر کے ذریعے سے ہی، خط کے ذریعے سے ہی انہیں سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں داخل فرمایا۔ اتنے قابل، اتنے محقق اور فلسفہ اور منطق کے امام مولانا فضل حق رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک مدت تک مدرسہ عالیہ میں مدرسہ رامپور میں کے مدرسے میں رہے، اور انہوں نے علم حاصل بھی کیا اور پھیلایا بھی۔ لوگ اتنا پڑھنے کے شائق تھے کہ ہمارے دیار کا ہی ایک طالب علم پہنچا اور مولانا فضل حق رامپوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ کتابیں پڑھا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کتابیں کہاں سے پڑھا دوں، رامپور میں جو تعداد طلباء کی متعین تھی وہ ہو گئی، اور اب نہیں پڑھایا جا سکتا کہ وقت ہی نہیں ہے۔ وہ مایوس ہوا، اور پھر ذہین طالب علم تھا، اس نے کہا حضرت وقت تو ہے اگر آپ دینا چاہیں۔ تو انہوں نے کہا کون سا وقت ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ ہفتے بعد پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا مولانا فضل حق رامپوری رحمۃ اللہ سے کہ حضرت مجھے پڑھا دیں، مجھے بہت زیادہ شوق ہے آپ سے پڑھنے کا، آپ کی طالب علمی اختیار کرنے کا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں گزشتہ ہفتے میں پلٹا نہیں دیا تھا، کیوں آئے ہو؟ عرض کیا کہ حضرت وقت تو ہے اگر آپ دینا چاہیں۔ تو متعجب ہوئے اور فرمایا سارا رات دن گھری ہوئی ہے طلباء سے، خاندان سے، اپنے گھریلو مسائل سے، کہاں ہے وقت؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت میں بالکل آپ کو کوئی اور زحمت نہیں دوں گا، آپ مسجد سے نکل کے اپنے گھر سے مدرسے سے نکل کے مسجد نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ جو راستے میں 5-7 منٹ خرچ ہوتے ہیں بس وہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے غور سے اس نے اپنے شاگرد کو دیکھا اور ہنس پڑے، اور اندازہ ہوا کہ علم کی طلب یہ ہوتی ہے۔ فرمایا اچھا شروع کر دو۔ اس نے غنیمت جانا، اور حضرت مولانا جب گھر سے مدرسے اور پھر مسجد میں تشریف لاتے تھے، وہ صرف کتاب کی عبارت پڑھ دیتا تھا، ہاتھ میں لیے چل رہا ہے، کتاب کی عبارت پڑھ رہا ہے، اور حضرت جب چپ ہوا حضرت نے اس کی تقریر فرمانا شروع کر دی۔ آدھا مسئلہ ہو گیا، فرض کر لیجئے آدھا مسئلہ رہ جاتا تھا تو نماز کے بعد پھر فرماتے ہاں مطلب شروع کرو، تو پھر وہ شروع کرتا تھا عبارت، تو حضرت رحمۃ اللہ باقی تقریر بھی مکمل کر لیتے تھے۔ یہ مولانا فضل حق رامپوری جو گولڑا شریف میں بیعت کے لیے درخواست بھیجی اور وہاں سے بیعت ہوئے، ان کے علم کی جلالت اور ان کی شان دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ حضرت سے بار بار اصرار کرنا کہ مجھے سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں داخل فرما لیں، کیا عظمت اور کیا ٹھکانہ ہوگا ان کے پیر و مرشد۔ رامپور سے دوسرا تعلق بھی ان کا ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ مولانا فضل حق رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا،
اور وہاں پہ ان کے بیٹے مولانا افضال الحق تھے۔ وہ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو خود لے کر گولڑا حاضر ہوئے، اور مولانا افضال الحق صاحب نے اپنے صاحبزادوں سمیت حضرت رحمۃ اللہ سے بیعت کا تعلق استوار کیا، اور مولانا فضل حق رامپوری کا خاندان یہ سب گولڑا شریف کا مرید تھا۔ یہ اتنی بڑی ہستیاں اور اتنے بڑے لوگ تھے، تو رامپور کی زمین خود ہی زرخیز نہیں تھی فقط، بلکہ اس میں نظر تھی رامپوریوں میں کہ اس وقت کون اولیاء اللہ کا بادشاہ ہے، کون صاحب علم ہے، کون کتابیں پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ چن چن کے نواب صاحبان نے رامپور کو سجایا اور بسایا۔ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے تذکرے کے لیے بھی کئی گھنٹے چاہیے۔ رامپور کی زمین نے یہ ہیرا پیدا کیا، اور پوری زندگی چاہیے، آپ یقین مانیں، اور ہر ہفتے رامپور کی ایک شخصیت پر لکھائیں، اور خدا 80 سال کی عمر دے اور 20 سال سے اگر کوئی شروع کرے تو 60 سال میں رامپور کے ہیروں کی تاریخ بیان نہیں کر سکتے۔ ایسی عظمت ان لوگوں میں تھی، اور ان لوگوں نے اس کے آثار دنیا میں چھوڑے۔ مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ ان سے پڑھنے آئے، اور یہ تو اس سے پچھلی بیان میں غالباً عرض کر چکے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب اپنے تمام تعلیم، ذہانت اور ایک بڑا خاندان، اس کے باوجود ریاضی میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے رامپور میں آئے۔ رامپور کے نوابوں نے اپنی اس بستی کو بخارا اور سمرقند کے ہم پلہ بنا دیا تھا۔ اللہ ان کی اس نیکی کو قبول کرے۔ لوگ ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں کہ محمد شاہ جو بادشاہ تھا دہلی کا، اتنی رنگینیاں تھیں، اور اس سے شراب اور شباب کے بیان کرتے ہیں، اور محمد شاہ رنگیلا اس کا مستقل مذاق اڑاتے ہیں۔ رامپور کے نواب صاحبان کا بھی بہت سے لوگ ایسے ہی تذکرہ کرتے ہیں، اور دربار حرامپور، یہ ساری کتابیں، یہ چیزیں ہم نے پڑھی اور دیکھ رکھی ہیں سب کچھ، اور ان تمام اطلاعات کے باوجود محمد شاہ رنگیلا کی ساری خرابیاں ایک طرف، ایک پلڑے میں، اور اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ اسے کسی نے کہا کہ لڑکا پڑھ کے آیا ہے مدینہ منورہ سے، اور دہلی میں اس کے نانا کی خانقاہ ہے، لیکن کوئی مناسب جگہ اس کی علمی جولانیوں کے لیے مل نہیں رہی۔ تو محمد شاہ رنگیلا نے اپنے دادا پردادا شاہ جہان بادشاہ کا محل کلاں، بڑا محل جو بنوایا تھا شاہ جہان بادشاہ نے، جہاں وہ رہ کے دہلی میں وہ آئے تھے اس وقت عارضی طور پہ، اور غالباً 3 یا 4 برس وہاں پہ شاہ جہان بادشاہ نے خود اپنی نگرانی میں لال قلعہ اور جامع مسجد تعمیر کروائی تھی، اور پھر شاہ جہان بادشاہ یہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ یہ محل کلاں کہلاتا تھا، بڑا محل۔ محمد شاہ رنگیلا نے یہ محل حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا، اور کہا لڑکے کو یہاں بٹھاؤ اور اسے کہو کہ کام کرے۔ یہی وہ محل ہے جس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ کی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور یہی وہ محل ہے جہاں پہروں تپتی زمین پہ سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید رحمہم اللہ ننگے پاؤں دھوپ میں پھرتے تھے اور کہتے تھے جہاد کی تیاری کرتے ہیں، اور یہی وہ محل اور اس کے اطراف ہیں جہاں شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے،
محمد شاہ رنگیلا نے مال خرچ کیا، دولت دے دی بصورت محل، اس کی یہ ایک نیکی عمر بھر کو کافی ہے خدا کی میزان عدل غالباً بھرنے کے لیے، اس کی ساری زندگی کے گناہ ایک طرف اور ایک نیکی ایک طرف۔ اس لیے میں سب معلوم ہے کہ رامپور میں نوابوں پہ کیا الزامات اور کیا ان کی حقیقت، لیکن کبھی سوچو کہ ان کے زیر سایہ اتنے بڑے بڑے لوگ کام کرتے رہے، انہوں نے رامپور کو سمرقند اور بخارا کے ہم پلہ لا کھڑا کیا، اور افغانستان سے لوگ جوک در جوک، اور 6 اسٹیٹس جو روس نے آزاد کیے ہیں، اس قدر کثرت سے آتے تھے مولانا شاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور رامپور کے دیگر علماء کے پاس۔ تو آخر کوئی تو چیز تھی، ان کی یہ نیکیاں خدا سب ختم کر دے گا، اور تمہارے جھوٹے تراشے ہوئے افسانے اور قصے شراب و شباب کے، ان کو خدا لے کر جہنم میں ڈال دے گا۔ آخر یہ کیا تحقیق ہے؟ کچھ خدا کا خوف نہیں، ہمیشہ اللہ کا خوف چاہیے۔ جو آدمی علم تعریف کو ڈیزرو کرتا ہے تعریف کیجیے، جو ظالم ظلم کرتا ہے اس کی مذمت کیجیے، اور اعتدال کی راہ کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گولڑا شریف سے یہ ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ بہت سو کے علم میں، اکثریت کے علم میں گولڑا اور رامپور کا تعلق لوگوں کا نہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اور جو کچھ حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے متعلق حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقتدائے زماں اور عامہ فیضہ کے الفاظ درج کیے ہیں، کسی نے سنے بھی نہیں ہوں گے، لیکن وہ سب ایک دوسرے کی قدر جاننے اور ماننے اور پہچاننے والے تھے۔ ہم انہی حضرات کے پیروکار ہیں، ہم انہی حضرات کے مسلک پہ چل رہے ہیں۔ یہ دیوبند ایک قصبے کا نام ہے، بریلی ایک قصبے اور شہر کا نام تھا اور اب بھی ہے۔ یہ سب کے سب اوپر جا کر اہل السنہ میں مل جاتے ہیں، اور ہم اہل السنہ کا وہ عقیدہ جو عقیدۃ الحسنہ کے نام سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور دیوبند کے علماء نے مختلف جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے، اور مولانا احمد رضا خان صاحب نے عمومی طور پر انہی عقائد کو اپنا عقیدہ لکھا ہے۔ ان سب سے بلند و بالا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں جو عقیدہ لکھا ہے، غزالی رازی جو جس عقیدے کے پیروکار رہے ہیں، اور اوپر چل کے ابو الحسن اشعری، اور اس کے بعد امام ابو منصور ماتریدی، ہم امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پر قائم اور اسی عقیدے کے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل السنہ میں گردانتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اسی پہ موت دے اور اسی عقیدے کے ساتھ اپنے سامنے اپنی زیارت کرائے اور اپنے سامنے ہم پر رحمت فرمائے، اس عقیدے سے جو عقیدہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا۔ رامپور میں یہی عقیدہ تھا، دیوبند میں بھی یہی عقیدہ تھا۔ یہ تو لڑائیاں ہوئیں بعد کی بات ہے، آخر اس صدی سے پہلے بھی تو کوئی چیز تھی کہ نہیں تھی؟ آج سے 2-3 صدیاں پہلے بھی کوئی عقیدہ تھا یا نہیں تھا؟ اس لیے رامپور کی ہستیوں میں کس کا تذکرہ کریں؟ وقت کم ہے، عمر کی فرصت کم ہے، اور کام بہت باقی۔ ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے جو سیاحت کے لیے مشہور ہے، اور اس کا نام ہے سوات۔ شاید یہ سواد کے لفظ سے بنا ہے، سیاہ پہاڑ یا سیاہی، سواد کی حجر اسود، حجر پتھر اور اسود سیاہ۔ یہ سواد جو ہے شاید سواد کی بگڑی ہوئی ایک لفظی صورت ہے، اور اس میں بنیر بھی ایک جگہ آتی ہے، اور سوات اور بنیر کی سرحد پر ایک قصبہ واقع ہے مٹابہ، جس کا نام ہے
اور 18ویں صدی کے وسط میں 1750 کے قریب یہاں حاجی خیل کا خاندان رہتا تھا۔ حاجی خیل دراصل یوسف زئی قبیلے کے ضمنی قبیلے کے بھی ضمنی قبیلے تھے، یعنی یوسف زئیوں کی ایک شاخ تھی جو حاجی خیل کے نام سے وہاں رہتے تھے، اور یہ حاجی خیل اور یوسف زئی بہت طاقتور قبائل میں شمار کیے جاتے تھے، اور حاجی خیل کے خاندان میں وہاں پر ایک مشرف خان صاحب تھے جو وہاں کے مقامی لوگوں میں خان صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ رامپور نے جن ہستیوں کو جنم دیا اور جن کی ہستی شاید جب تک اردو لکھنے پڑھنے والے کیا پڑھنے لکھنے والے موجود ہیں کبھی زمانہ انہیں فراموش نہیں کر سکے گا، اور علم اور رامپور میں کبھی اس شخصیت کو گم نہیں کیا جا سکے گا۔ وہ یہی مشرف خان صاحب سوات کے تھے اور حاجی خیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہی کی اولاد میں آگے چل کے ایک ہستی پیدا ہوئی اور وہ مولانا امتیاز علی خان عرشی تھے۔ رامپور ہی میں ہوئے، وہیں پلے بڑھے، وہیں مدارس میں تعلیم پائی، وہیں کی لائبریری میں نواب صاحبان نے متعین کیا، اور مولانا امتیاز علی عرشی کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ آپ سے ذکر کیا تھا کہ رامپور کی دو شخصیتیں ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اور ہمیشہ ان کے لیے دعائے خیر، ہمیشہ اپنی سعادت سمجھ کے وہ ہوتے، ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھنا سعادت سمجھتے۔ مولانا سید عبدالدائم جلالی رامپوری، اور یہ دوسرے ہیں امتیاز علی خان رحمہ اللہ، اور یہ بھی رامپوری تھے رحمہ اللہ۔ یہ جو خان صاحب وہاں کہلاتے تھے شرف خان صاحب، ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے مقرب خان۔ حسب معمول پٹھونلی خصلت غالب آئی اور بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، اور مقرب خان جو تھے انہوں نے سوات کو چھوڑا، بنیر کو چھوڑا، اپنے علاقے کو ترک کیا، اور ہندوستان کی طرف، یعنی ہندوستان سے مراد یہ رامپور کی بستی، اس کے اطراف و جوانب کو انہوں نے سوچا کہ کہیں چلتے ہیں، اور ہجرت کر کے وہاں پر آئے۔ اور یہ ہندوستان کی تاریخ کا وہ زمانہ تھا کہ دلی کا بادشاہ سال رہتا ہے تو ہٹا دیتے ہیں، 6 دن رہتا ہے تو 7ویں دن کوئی حکومت آتی ہے۔ بہت شدید اتار اور چڑھاؤ، اتھل پتھل دہلی میں تھا، اور اس زمانے میں انہوں نے یہاں کا رخ کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دہلی کے بادشاہ کی سلطنت شطرنج کے بادشاہ سے زیادہ نہیں تھی۔ مرہٹے بہت طاقتور قوت تھی جو ابھر رہی تھی، اور اس زمانے میں مرہٹوں کا کیا کردار تھا یہ کسی اور جگہ پہ ہم اس کو واضح کر چکے ہیں۔ اسی طرح سکھوں کی طاقت بڑھ رہی تھی، اور آئے دن لڑائیاں جاری تھیں۔ اس بد نظمی کے زمانے میں افغانستان سے بہت سے لوگ اٹھے اور قسمت آزمائی کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ دوسرا بڑا ملک جس سے جوک در جوک لوگ دہلی کا رخ کر رہے تھے کہ شاید کوئی امن امان ملے، وہ ایرانی لوگ تھے، اور ایران سے بھی کثرت سے علماء نے ادھر کا رخ کیا، اور افغانستان سے بھی کثرت سے علماء نے ادھر کا رخ کیا۔ اب وہ جو مقرب خان صاحب یہاں تشریف لائے تھے، ان میں کی اولادوں میں آگے نواب محمد علی خان صاحب مرحوم ہوئے، اور نواب محمد علی خان نے اس علاقے پہ قبضہ کیا اور مصطفیٰ آباد نام کی ایک سلطنت قائم کی۔ ہم نہیں جانتے
کہ اس میں حقیقت کیا ہے، سچائی کتنی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نواب محمد علی خان علاقوں کی تلاش میں تھے، اور جب رامپور ان کے گھوڑے اس زمین پر پہنچے ہیں تو وہاں کے جو کتے تھے انہوں نے اٹھ کے اور لپک کے ان گھوڑوں کو نوچا، تو نواب صاحب بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر کام کرنا ہے، اور یہ وہ زمین ہے جہاں پر ٹھہر جانا چاہیے۔ نواب اور پٹھان خود بھی بہادر تھے، اس سے انہیں یہ چیز پسند آئی کہ ہمیں جواب ملا آگے سے۔ خیر یہ روایت صحیح ہو یا غلط، لیکن انہوں نے یہاں پر رامپور کے ارد گرد علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مصطفیٰ آباد اس آبادی کا نام رکھا، اور ان کی سلطنت شروع ہو گئی۔ دہلی میں خبر پہنچی کہ وہاں پر ایک نواب محمد علی محمد خان ہے، اور انہوں نے اس طرح سے کر دیا ہے۔ فوج تیار تھی، لیکن محمد شاہ جو تھا نا بادشاہ رنگیلا، اس نے اسی میں خیر سمجھی کہ بجائے اس کے کہ ایک اور فتنے کا مقابلہ اور کچھ گڑبڑ کی جائے، اس مسلمان پٹھان کی سلطنت کو مان لیا جائے اور ان کو دہلی بلا کر 5000 منصب فائز کیا جائے۔ اب یہ مناصب کتنے ہوتے تھے، کس طرح 10,000 کون ہوتا تھا، 5,000 کون ہوتا تھا، یہ ایک الگ قصہ ہے۔ اور اس پہ انہوں نے یہ وہ مناصب تھے جو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کو عنایت فرمائے تھے، ان پہ اعتماد کرتے ہوئے۔ ہندو جتنے تعلیم میں آگے تھے اور انہوں نے علم کی جس روشنی کو پھیلایا تھا صدیوں میں، ہم مسلمان اس کے وارث ہوئے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں جو ہم عرض کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا سا فکرہ نہیں ہے۔ ہم کبھی اس موضوع پہ بات کریں کہ سنسکرت جو خالص مذہبی زبان اور ہمارے ان بھائیوں کی تھی، اس کی کیا کیا خدمات ہم مسلمانوں نے انجام دی ہیں۔ ہم نے جو علوم ہندوؤں نے ایجاد کیے اور ہندوستان میں رائج کیے، ان علوم کی ایجاد کے بعد ہم نے سنبھالا ہے، ان علوم کی خدمت ہم نے کی ہے۔ آپ پڑھیں طبری کو، آپ پڑھیں البیرونی کو، خدا کبھی توفیق دے تو ہم کئی دن اس پہ بات کریں کہ سنسکرت کی کون کون سی کتابیں، کون کون سے علوم ہندوؤں نے لکھے تھے اور ہم نے انہیں سنبھالا۔ علم نجوم پہ انہوں نے کیا کام کیا تھا، اور پھر اس میں ان کے وارث کم ہو گئے یا معدوم ہو گئے اور مسلمانوں نے سنبھالا۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کی کتابیں ہمیں چاہیے، حتیٰ کہ آپ نہیں جانتے مامون الرشید کو یہاں سے ہندوستان سے راجاؤں نے کتابیں بھیجیں، اور مامون نے ان کتابوں کی شرح اور یہ چیزیں اور اس کے علاوہ کتابیں یہاں ہندوستان کے راجاؤں کو بھیجی۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا، وہ جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں بہرحال علم کے قریب سے بھی نہیں گزرے۔ تاریخ کی اتنی خوشبو بھی نہیں پہنچی جتنی خوشبو اب ہمارے زمانے میں باسمتی چاول معدوم ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ خوشبو باقی۔ جو لوگ اس بات کے پرچارک ہیں کہ ہندو مسلمان یہ الگ الگ اور یہ اور یہ اور یہ، انہیں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کتنے علوم ہیں جن کی خدمت ہمارے بھائیوں نے کی ہے، اور ان کے کتنے علوم ہیں جن کی خدمت ہی نہیں ان کی وراثت ہم نے لی ہے۔ محمود غزنوی جسے نفرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس نے کتنی خدمت کی ہے ہندوستان کی۔ البیرونی نے کیا کچھ لکھا ہے، طبری نے کیا کچھ لکھا ہے۔
کئی نام لیے جا سکتے ہیں، خیر یہ الگ موضوع۔ اس لیے وہ جو اس وقت کی دلی کی سلطنت تھی، یہ 5000 منصب، 10,000 منصب، یہ ہندوؤں کو عنایت ہوتا تھا۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تو نواب علی محمد خان صاحب، جنہوں نے رامپور کو مصطفیٰ آباد کے نام سے آباد کرنا چاہا، قدیم نام رامپور غالب آیا اور دہلی نے تسلیم کر لیا۔ اور جب نواب علی محمد خان صاحب کا انتقال ہوا ہے 1749 میں، 18ویں صدی کے وسط میں، تو اس کے بعد ان کی اولاد باقی رہ گئی اور ان کی جاگیر ان کے 3 بیٹوں پر تقسیم ہوئی۔ اور جھیانی کا علاقہ نواب عبداللہ خان کے حصے میں آیا، اور رامپور کے جو نواب صاحب کے جو چھوٹے بیٹے تھے نواب فیض اللہ خان بہادر کو ملا، یہ رامپور جو اب موجود ہے، اور باقی تمام ملک نواب سعد اللہ صاحب کو ملا۔ تو یہ 3 بھائی تھے اور سلطنت تقسیم ہوئی۔ ہمیں رامپور کی اب موجودہ صورتحال کا پتہ نہیں ہے، وہاں کے رہنے والے جانتے ہوں گے کہ اب یہ کہاں سے کہاں تک تھا، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اوجھیانی کا علاقہ اصل میں نواب عبداللہ کا تھا، اور رامپور کا علاقہ نواب فیض اللہ کا تھا، اور باقی تمام ملک نواب سعد اللہ خان صاحب کو دیا گیا تھا۔ اور سعد اللہ خان اور عبداللہ خان، ان دونوں بھائیوں کا انتقال یکے بعد دیگرے ہو گیا، یعنی 62 اور 67 میں صرف 5 سال کے وقفے سے یہ دونوں بھائی اللہ کے ہاں پہنچے۔ تو اب جتنے لوگ تھے مقامی پٹھان، ان سب نے نواب فیض اللہ خان صاحب کو اپنا متفقہ نمائندہ مان لیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا نواب فیض اللہ نے کہ آئندہ سے رامپور کا جو علاقہ مجھے ملا ہے، یہ سارا علاقہ ہمارا دارالحکومت بنے گا۔ اور پھر ہوتے ہوتے مقرب خان صاحب کے جو پوتے تھے وہ بھی وہاں زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کا نام تھا محمد سعید خان۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہی جد امجد کے بعد یہاں پر نواب فیض اللہ ہر طرف سے حکومت انہیں پہنچی ہے، تو انہوں نے نہایت عقل مندی سے کام لیا، اور ان کی طبیعت میں اطاعت اور بڑوں کی تعظیم شامل تھی۔ تو چنانچہ محمد سعید خان صاحب نے، پٹھان تھے اس کے باوجود، اطاعت قبول کی اور اپنا سارا علاقہ نواب فیض اللہ کے حوالے کر دیا، اور نواب صاحب نے اس کے مقابلے میں رامپور میں جو آرمی تھی اس کا چیف آف آرمی سٹاف انہیں مقرر کر دیا۔ اور قاعدہ اور اصول یہ چل رہا تھا کہ 1000 سوار اس وقت خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور وہ نوابوں کی مختلف طرح سے حفاظت کرنے میں اور دیگر ضروریات اور کام 1000 آدمی دیے جاتے تھے۔ دوسرا کام نواب فیض اللہ نے کیا کہ سعید خان صاحب کو 1000 فوجی دے دیے، اور کہا کہ ان کا خرچہ میں برداشت کروں گا، اور بچے تم ان کے ساتھ رہو۔ اب فیض اللہ خان کے عہد میں رامپور کی سلطنت حقیقی معنی میں وجود پذیر ہوئی، اور انہوں نے وہ بات کی جو ہمیشہ نواب کیا کرتے تھے۔ سعودی خاندان ہمارے دور میں اس کی بہت زبردست مثال ہے۔ انہوں نے قرب و جوار کے جتنے بڑے بڑے راجواڑے تھے اور جو مسلمان تھے، ان سے رشتے شروع کیے، شادی کر لی، اس کی شادی اس سے کر دی، اپنے ہاں کا رشتہ ادھر دے دیا، ادھر کا رشتہ اپنے ہاں سے لے لیا۔ جس طرح سعودی خاندان، انہوں نے عربوں کے مختلف قبائل شامل کرنے کے لیے مساہرت کا رشتہ باندھا،
یہی وہ چیز تھی جو انہوں نے کی، اور رامپور کی ریاست دن بدن پھیلتی بھی چلی گئی، اور جہاں جہاں ان کے سسرال یا داماد ہونے کا رشتہ تھا، یہ سارے خاندان ایک دوسرے کے مؤید ہو گئے، اور یہ سارے خاندان برملا ایک دوسرے کی حمایت کرتے تھے۔ اور نواب فیض اللہ خان نے خواہش ظاہر کی کہ اپنے 2 بیٹوں کی شادی وہ سعید خان صاحب کی بیٹیوں سے کر دیں۔ اب انہوں نے سعید خان صاحب نے بہانہ بنایا، غالباً بچیاں نہیں چاہتی تھیں یا جو کچھ بھی ہوا ہوگا اس زمانے میں، اس کا ذکر بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کے متعلق بتا دیا کہ وہ بھی میں ان کی چونکہ شادی ایک جگہ طے کر چکا ہوں، اور ہم پٹھانوں میں ایک مرتبہ طے ہو جائے تو اسے توڑ کر بغیر کسی سالڈ ریزن کے دوسری جگہ طے کرنا یہ ذرا دشوار ہوتا ہے۔ تو فیض اللہ جو تھے انہوں نے پیغام بھجوایا پھر سوات میں، اور جگٹے جو ان کا علاقہ تھا، وہاں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی نسلوں کی طرف رجوع کیا، اور انہوں نے وہاں سے 2 لڑکے منگوائے، اور انہوں نے کہا کہ تم ادھر آؤ، اور سلطنت قائم ہو چکی ہے، میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں تم لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو لوگ آئے ان میں ایک لڑکا رحم باز خان تھا، کہتے یہی ہیں، اور ان کا تذکرہ بعض جگہ پہ رحیم باز بھی لکھا گیا ہے جو تاریخی غلطی ہے۔ رحمت باز خان صاحب نے وہاں پہ نواب صاحب کی بیٹی سے جب شادی کی تو نواب کے داماد تھے، ظاہر ہے جو آؤ بھگت اور جو کچھ ہونا تھا رسوم کے مطابق سب ہوا، اور یہ جو رحم باز خان لڑکا وہاں سے منگوایا گیا تھا، اس کی نسل آگے چلی، بیٹا اور پھر پوتا وہ عظیم شخصیت ہے جس کا نام ہم نے لیا امتیاز علی خان عرشی۔